إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اس وقت کو اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ جب تم بہت تھوڑے تھے اور تمہیں زمین کے اندر کمزور سمجھا جاتا تھا. تخافون ان يتخطفكم الناس اور تمہیں ہر وقت یہ خوف دامنگیر تھا. تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. فآواکم جب تمہاری ایسی کنڈیشن تھی، ایسی حال و کیفیت تھی. فآواکم بس اللہ نے تمہیں جگہ دی رہنے کے لیے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اللہ تعالی نے اپنی خاص توفیق کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. یہ ساری باتیں اللہ نے تم پر کی. لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آیت کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت تم مکہ کے اندر موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا، اللہ نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی. اس وقت تم مکہ کے اندر بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے،
اتنے افراد تھے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد آپ 13 سال مکہ میں رہے. 53 سال تک جو مسلمان ہوئے ان کی تعداد بلا شبہ انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی. زیادہ سے زیادہ 100 افراد 13 سال میں. ان لوگوں نے ایمان لانے کی پاداش میں، ایمان لانا ایک جرم تھا مشرکین مکہ کی نظر میں، اس جرم کی پاداش میں انہیں مارے بھی کھانا پڑی، انہیں سخت سے سخت تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، اور بڑی دردناک اور المناک سزاؤں کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ان کے لیے، انہیں جگہ دی مدینہ طیبہ میں. لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے. اللہ نے خاص مدد کر کے ان کی نصرت فرمائی. اللہ نے پھر جو بیچارے معاشی اعتبار سے کلاش تھے، معاشی اعتبار سے قسمت کرسی کا شکار تھے، اللہ نے پھر ان پر اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیے. اللہ نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. مکھی دور بھی ایک آزمائش کے اعتبار سے بڑا کٹھن دور ہے، اور کوئی بھی مشرکین کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہا. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام لانے کے بعد ایسی استقامت عطا کی کہ دیکھنے والے یہ دیکھتے کہ عثمان پر جتنا ظلم و ستم ہوا اسلام لانے پر، اگر ایسا ظلم اور ستم کسی پہاڑ پر ہوتا اور پہاڑ میں اگر اس طرح انسان کی طرح محسوس کرنے کی حس ہوتی تو پہاڑ بھی ریزے ریزا ہو جاتا. لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے، ڈٹ گئے. یہ ساری باتیں ابتدا میں اسلام لانے والوں کو بتائی جا رہی ہے کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ ایک وقت تمہارا وہ تھا، اور اس کے بعد اللہ نے تمہارے ساتھ کتنی آسانیاں فرمائی. اللہ کا تو وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی. یعنی یہ سمجھو کہ ایک تکلیف ہے اور 2 مرتبہ آسانیاں. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں تم پر اتنے انعامات کیے، اکرامات کیے کہ تم اس وقت کو فراموش نہ کرو، اور اس چیز کا احساس کرا کے اور اب جو نعمتیں دی گئیں یہ گنوا کر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں جب اتنی سختی اور تنگی میں تھے تم نے اللہ کا جو ہے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا،
اور اللہ کے دین پر قائم رہے، تو اب تمہیں اور زیادہ اللہ کے دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جب معاشی اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں تو دین کی طرف زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور جب اللہ نواز دیتا ہے تو پھر سستی آ جاتی ہے، پھر کوتاہی آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں بس نماز ہی تو ہے، پڑھ لیں گے، الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں، صرف یہی مسئلہ ہے نا، بعد میں کر لیں گے۔ اس کا تقاضا یہ تھا، یہ نعمتیں اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ جب اس حالت میں تھے اور تم استقامت کا پہاڑ بنے رہے تو یہ مت سمجھو کہ اتنی اللہ نے آسانیاں کر دی تو اب تمہیں استقامت فی الدین کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہی آیت بعین ہی اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں، اپنی آزادی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی تقریباً یہ معاملات تھے۔ ظاہر مسلمان ہندوستان کے اندر دیگر غیر مسلم آبادی کے مقابلے میں تھوڑے تھے، آج بھی تھوڑے ہیں۔ قلیل مستضعفون، تم تھوڑے تھے اور تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کمزور تھے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ تمہیں کمزور سمجھ لیا گیا، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ایک باطل کے مقابلے میں، ایک کافر اور مشرک کے مقابلے میں مومن کو اللہ نے بڑی قوت دی، بڑی قوت دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو غزوہ بدر کے اندر ابو جہل کو اپنے مرنے پر افسوس نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا تو ابھی کچھ سانسیں باقی تھی اور حسرت اس بات پر تھی کہ میں 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، یہ بڑی تکلیف ہو گئی۔ یعنی اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے کوئی بہادر آدمی قتل کرتا، میں 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ مومن بڑا کمزور ہے، کمزور نہیں بڑا طاقتور ہے۔ مومن کو کمزور سمجھا گیا ہر دور میں۔ ابھی اب تک بھی جو کفار کا ذہن ہے مسلمانوں کے بارے میں، وہ اسی خام خیالی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری ایک مار بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ باطل قوتوں کو یہ زعم رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر چلے رات کے وقت، صبح پھر ان کو پتا چلا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جا چکے، اسے ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ لشکر کو کہا تیار رہو، پھر کہا بکری ذبح کرو، پھر بکری ذبح۔ کہا کون سی چیز بکری کی جلدی پک جائے گی؟ بتایا کہ کلیجی جلدی پک جائے گی، اس کا جگر پکاؤ، پکایا پھر کھایا۔ بتانا یہ تھا کہ ہمارے سامنے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، جنہیں سنا لوگ ہیں، کہاں میری اتنی تنگی یافتہ فوج، اور کہاں یہ معصوم بنی اسرائیل۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ نہ صرف یہ کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا، ایسی موت مرا
کہ قرآن میں اسے عبرتناک واقعے کی صورت میں قیامت تک کے لیے ہر قاری قرآن پڑھتا ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت بھی کچھ ایسی تھی، انہیں بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، بہت اس وقت کے بھی جو سیاسی لیڈر رہے عام طور پر مسلم ہندو مسلم فسادات ہوتے، بقرہ عید کے موقع پر مسلمان گائے ذبح کرتے، وہ کہتے ہماری ماں کو ذبح کرتی، وہ اس کو گاؤں ماتا کہتے، ان کی تہذیب الگ، ان کا تمدن الگ۔ مسلمان اللہ کے آگے سجدہ رہ گئے، وہ بدھ کے آگے سجدہ رہ گئے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور کسی کی بات کو کسی پر جبراً مسلط نہیں کیا جا سکتا، لہذا ایک ایسا خطہ، ایک ایسا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دینی معاملات کر سکیں۔ اس کے لیے انتخاب کیا گیا ایک کلمے کا، جس کلمے پر کسی کو اعتراض نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اس بنیاد پر ایک ملک قائم ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں اس ملک کی تاریخ کو۔ پھر بالآخر بڑی کوششوں کے ساتھ، بڑی کاوشوں کے ساتھ اور بہت زیادہ قربانیوں کے بعد ایک ملک حاصل کیا گیا۔ اگرچہ جس ملک کے حصول کا مطالبہ کیا گیا، تاریخ سے واقف لوگ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے جو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں اسے پتہ ہوگا کہ جتنا حصہ مسلمانوں کو دیا گیا تقسیم کے بعد، مسلمانوں کا مطالبہ اتنے حصے کا نہیں تھا۔ اس میں بھی کچھ حصے تھے، آسام تھا، بہار تھا، یہ سب بھی مطالبے میں تھے، لیکن بہرحال ایک ایسی تقسیم بنا کر مسلمانوں کو وہ خطے کچھ جگہیں دی گئیں، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمان اپنے دینی معاملات آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ آزادی اس معنی کے اندر یقیناً بلا شبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی غیروں کی غلامی سے، غیروں کے کلچر سے، غیروں کے طور طریقوں سے آزادی کا معنی یہ نہیں کہ مسلمان ایک ملک حاصل کر کے پھر دین سے آزاد ہو جائے۔ آج تو آزادی کو ایسے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک اچھی جگہ دی، اللہ نے تمہیں ایک پاور بنا دیا، اس کا حق یہ تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار بنتے۔ سال میں یہ دن ایک دفعہ آتا ہے اور مسلمانوں کو ان کی تاریخ بتانے کے بجائے، ان کے قربانیاں بتانے کے بجائے کہ کس طرح انہوں نے اس ملک کو حاصل کیا، یہ بچایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو۔ میں نے تو دیندار گھرانوں کو دیکھا، دیندار گھرانے کے لوگوں کو، کہ جب یہ دن آیا تو فل آواز کے اندر ناچ گانوں کی کیسٹیں لگی ہوئی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کے یہ 14 اگست کا معنی ہے اور یہ آزادی کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہود کو مسلمانوں کا بدترین دشمن کہا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
اہل ایمان کا سب سے بدترین دشمن یہودی ہے، لیکن یہ بدترین دشمن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ کی زندگی میں آخری محرم آیا تو آپ کو تو پتا تھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا کہ یومن یہ ایسا دن ہے قد انجاہ اللہ موسیٰ من آل فرعون، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ اخونا، موسیٰ علیہ السلام تو دعوت توحید کے اندر ہمارے شریک ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا موسیٰ منا، موسیٰ تو ہم میں سے ہیں۔ یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کیا جانے۔ لئن عشت عام القابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لأصومن التاسعہ، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں تاکہ ہمارا ایک موسیٰ علیہ السلام سے تعلق بھی ہو اور یہود کی مخالفت بھی۔ یہ یہود جو مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، یہ مغضوب علیہم، قرآن میں جو کہا گیا اس سے مراد روایات کے اندر آتا ہے کہ اس سے مراد یہود ہے، یہ مغضوب علیہ قوم، بلکہ قرآن نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کر۔ ان یہودیوں کا جب یوم آزادی آیا، جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظالمانہ اقتدار سے نجات دی، انہوں نے اپنا دن روزہ رکھ کے بنایا۔ اور یہاں مسلمان ہے، ان کو بھی یہ یاد ہے کہ اس دن ہمیں آزادی ملی اور اس دن مسلمان ہر چیز سے آزاد ہونے کو فخر سمجھتا ہے۔ نہ عورت کو لباس کا خیال ہے، نہ اس بات کا خیال ہے کہ میری تاریخ کیا ہے، میرا کلچر کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میرے دین کی تعلیمات کیا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ یہ بتائے کہ ہم آزاد ہیں۔ آج موجودہ الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں سے بہت زیادہ قریب کر دیا۔ میں نے باقاعدہ، مجھے بتایا کسی نے کہ مسلمان لڑکیوں کے انٹرویو کیے گئے اور مسلمان لڑکیوں کے انٹرویو میں انہوں نے خوشی کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم جو ہے انڈیا کے کلچر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہمیں وہاں کا کلچر پسند ہے۔ تو کسی نے سوال کیا اگر آپ کو وہاں کا ویزا مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، تو کہتے ہیں ہم وہاں رہنے کو اپنے لیے فخر سمجھیں۔ کہا پھر رشتے ناطے کا مسئلہ آیا تو لڑکیاں کہتے ہیں ہم کسی ہندو سے شادی کر لیں۔ یہاں تک نہیں، انہوں نے کہا تم مسلمان ہو، وہ ہندو کیسے نکاح کرو؟ کہنے لگے ہم بھی ہندو مذہب اختیار کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دن کے لیے یہ آزادی حاصل کی تھی، یہ اس آزادی کا مقصد ہے، دین کی یہ تعلیمات ہے۔ ان دنوں میں یہ 14 اگست کی آمد پر یہ جتنا کچھ آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں نا، صرف 14 اگست کے تعلق سے جو چیزیں بکتی ہیں مارکیٹ میں، ہماری قوم کو اللہ سمجھ دے۔ لوگ مخالفت کرنے کے باوجود کہ ہاں جی یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، میں مل صاحب میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اور سب سے زیادہ اس کی خریداری اس کے اپنے گھر میں ہوئی ہے۔ مجھے بتایا کہ اعداد و شمار کے اعتبار سے اخبار میں آیا
کہ اتنی اس دن سیل اور پرچیز ہوئی اور اتنا پیسہ جو صرف ایک دو دن کے لیے، ایک دن کی خوشی کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، جس میں کروڑ روپے کا نہیں، اربوں کی تعداد، ارب کے اندر معاملہ چلا گیا۔ اس سے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا، جہاں غریب بھی کسی کے بھلے پر نہیں تلا ہوا ہے، غریب بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی غریب کا فائدہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اس دن کے تعلق سے یہ پیغام ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر اسی طرح ہم یہ کام کرتے رہے تو ہم اپنی اولاد میں کیا پیغام چھوڑ کر جا رہے، اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر لوگ اب جس قدر بے راہ روی کا شکار ہیں، اگر اس سے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ چیزیں اس اعتبار سے، اس طریقے سے منانے کی نہیں۔ اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو ایک ایسا خطہ عطا کیا جس میں آپ آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو دنیا کے حالات سے یا تو باخبر نہیں، اور اگر باخبر ہے تو آنکھیں بند کر لیں۔ میں کئی دفعہ باہر گیا، 13 دفعہ برطانیہ گیا۔ اس 13 دفعہ برطانیہ میں جانے پر مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں جانا ہوا، میں نے ایک دفعہ بھی کسی مسجد کے باہر اذان کی آواز نہیں سنی۔ جی، یہ تو انسان جب اپنے ملک سے دور ہو نا پھر اسے پتا چلتا ہے۔ ایک صاحب 2-3 مہینے امریکہ رہ کر آئے، مجھے ملے، کہنے لگے شیخ صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بڑا یہ ہے وہ ہے، میں تو بچوں کی فرمائش پر وہاں چلا گیا، آپ یقین مانیں میں جمعے کی نماز کے علاوہ کوئی نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکا، اور ایک مرتبہ بھی میرے کانوں میں اذان کی آواز نہیں۔ گھر ہی دور ہیں سب کے، اذان کی آواز باہر الاؤ نہیں۔ کہتے ہیں جب میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا اور اس وقت کسی نماز کا وقت تھا اور میں نے اذان کی آواز سنی، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یا اللہ، میں اب تک کہاں تھا، اور اس جگہ مر جاتا تو کیا حال ہو۔ اللہ نے تمہیں ایک اچھی جگہ دی، اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوقات سے بڑھ کر دیا، اس کا حق کیا تھا؟ آج بھی اس اتنے جدید پڑھے لکھے دور کے اندر بھی آج بھی انڈیا کے اندر ایسے معاملات ہیں، ہندوستان کے اندر آج بھی کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے، تو اس کو ایسے حالات برپا کیے جاتے ہیں کہ وہ عورت اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ اپنے آپ پر بھی مٹی کا تیل ڈال دیتی ہے، اسے بھی جلا دیتی، زندہ جلا دیتی، کیونکہ اگر وہ زندہ رہے گی تو اس کو اس کی ساس، اس کے نند کے تانے جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مرنا صحیح۔ آج بھی یہ رسم ہے جس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے، آج بھی انڈیا کے بعض علاقوں کے اندر ایک بھائی، 4 بھائی ایک ایک عورتوں سے، 5 بھائی ایک ایک عورتوں کی شادی کرتے ہیں۔ آج بھی انڈیا کو اعتراض تھا کہ مسلمان 4 شادیاں کیوں کرتے ہیں، ان کو یہ بغیرتی نظر نہیں آتی اپنے ملک میں۔ اللہ نے اگر تمہیں ایک ملک دیا جہاں تم دین پر عمل کرو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کے اس شکر میں تم جتنا سجدہ ریز ہوتے اتنا کم تھا۔
کیا اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ اس وقت قدرتی ذخائر سے مالا مال ایشیا کے اندر اگر کوئی ٹکڑا ہے تو یہ پاکستان ہے، جس میں اتنے قدرتی وسائل ہیں کہ کسی ایک قدرتی وسائل پر پورے ملک کا قرض ادا ہو سکتا ہے۔ اتنا کچھ اللہ نے تمہیں نوازا۔ تمہارے حصے میں کرپٹ لوگ اس لیے آئے کہ ایک روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے، اس میں اگرچہ کلام ہے، فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے جیسے عمل ہوں گے ایسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا، اگلے دن جمعہ تھا، آپ نے لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، یہ زلزلہ کیوں آیا؟ آپ سوال کر رہے ہیں۔ پھر بتایا کہ زلزلے کے آنے کے اسباب، قدرتی آفات کے آنے کے اسباب معصیت ہے، گناہ ہے، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہے۔ دیکھو، ٹٹولو اپنے آپ کو۔ پھر جناب عمر تنبیہ کرتے ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، فرماتے ہیں اب آج کے بعد زلزلہ نہیں آنا چاہیے، لوگوں سے کہتے ہیں۔ مانا یہ کہ تمہارے معاملات صحیح ہو، ہماری شامت عاملہ کی وجہ سے یہ سب آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوگ بعد آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب لاتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جناب عمر نے آخری جملہ یہ کہا، اور اگر آئندہ یہ زلزلہ آیا تو عمر تمہارے بیچ رہنے کی خواہش نہیں کرتا، مانا اللہ مجھے آئندہ زلزلہ آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے۔ لمحہ فکریہ ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور اس کے اسباب پر بھی غور کریں۔ اللہ رب العزت نے جو جگہ دی، جو تمہیں نعمتیں عطا کی، اور جتنا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھو اور اللہ کے حقیقی معنی کے اندر سچے بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، ایسے بندے بن جاؤ جس پر اللہ تعالیٰ ناز کرے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔